السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن دا فرنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان حسن۔ کامران شاہد صاحب تعطیلات پر ہیں۔ آپ کو ہم اگر آج کی اہم خبریں بتائیں تو یہ کہ عدالت نے ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا، وہ گھر آ رہے ہیں، انہیں گھر بھیج دیا گیا، لیکن جس انداز سے اور جس طرح سے وہ گھر آ رہے ہیں اس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور عمران خان نے سوال کیا ہے کہ ان پر تو یہ الزام لگتا تھا کہ وہ جب سڑکوں پر نکلے تو امپائر کے اشارے پر نکلے، اب وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کس کے اشارے پر باہر نکل رہے ہیں سڑکوں پر۔ بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آج نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے، اور بقول ان صحافیوں کے کہ وہ اگریسو موڈ میں دکھائی دیے، کیونکہ انہوں نے معصومانہ سوال بھی کیے، پوچھا کہ آخر انہیں کیوں سزا دی گئی، کیوں باہر نکال دیا گیا، ایک اقامے کی وجہ سے، تنخواہ اپنے بیٹے سے نہ لینے کی وجہ سے، تو اس پر بھی ظاہر ہے ہم آج بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا بڑا اہم بیان ہے، اور 3 روز میں دوسری بار یہ اہم بیان سامنے آیا کہ انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی پر زور دیا ہے۔ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ ساتھ ساتھ آج ہم نے عائشہ گلالئی صاحبہ کا ایشو جو ہے اس پر بھی دیکھا کہ قومی اسمبلی میں آج بھرپور شور شرابہ ہوا، اور اسی شور شرابے میں انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ جو گیسٹ ہیں ہمارے ان کا تعارف میں آپ سے کرا دوں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب، پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے ذرا آج عمران خان صاحب کی گفتگو سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بڑے ہی دلیرانہ انداز میں جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، انہوں نے وہی سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کس کے اشارے پر باہر آ رہے ہیں؟ اس قوم کے خلاف یہ سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے، جس کو اس ملک کے ہائیسٹ ادارے نے مجرم قرار دیا اور اس کی نیب میں کیسز ہیں، اب وہ یہاں سے جا رہا ہے لاہور تک سرکاری خرچے پہ، وہ سڑکوں پہ پھرے گا کہ جی میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گیا، جبکہ عدالت میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں ثابت کیا۔ اس کا مطلب کہ پریشر ڈالیں نیب کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر کہ جناب نواز شریف کو ایک اور NRO مل جائے، اٹیک کرے گا سپریم کورٹ کے اوپر کہ جناب سازش ہوگی، اور دوسرا انگلی اٹھا رہا ہے پاکستانی فوج کی طرف۔ کیا یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا نہیں ہے؟ نواز شریف سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کون سازش کر رہا ہے؟ یہ تاشقند کی جو بلی لے کے آپ پھریں گے کہ میں ایک دن بتاؤں گا، بتا دیں لوگوں کو کون سازش کر رہا ہے۔ میں اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کدھر سے آیا اشارہ؟ میں ابھی بھی نون لیگ کو ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں اس سے، آپ اس کو بچا نہیں سکتے، آپ اس کے ساتھ ڈوبیں گے۔ حدیبہ کا جو کیس اپیل ہونی چاہیے تھی ہائی کورٹ میں، یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ نیب اپیل کرے۔ نواز شریف کے اوپر جو چارجز ہیں، کسی پاکستان کے چور کے اوپر اتنے بڑے چارجز نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ اقامہ لیتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کا راستہ ہے۔ ایک خاتون 4 سال پہلے کوئی اس کو ٹیکس ملیا تو اس کے اوپر نیشنل پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دی جس کی کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے۔ کروائیں بھی آپ اور کمیٹی پہ بھی آپ بیٹھ جائیں اور فیصلہ بھی آپ ہی کر لیں۔ یہ کوئی انصاف دنیا میں سنا ہے صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کیوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی دباؤ ڈال رہے ہیں، کوئی دباؤ ڈالنے کی یہ ٹیکٹکس ہیں جس کی وجہ سے وہ تو بڑے انہوں نے پیار سے اور آسان الفاظ میں انہوں نے کہا جی وہ تو اپنے گھر آ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بحال کروانے تھوڑی آ رہے ہیں۔ واضح بھی انہوں نے کر دیا کہ اگر ریویو پٹیشن میں انہیں بحال کر بھی دیا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں بیٹھیں گے وزیر اعظم کی کرسی پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، بہت امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاست کا یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں کہاوت تھی کہ جب کوئی رنگے ہاتھوں چوری کرتا پکڑا جاتا تھا اور اس کو کوئی جرگہ، کوئی پنچایت یا کوئی عدالت سزا دے دیتی تھی تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو پھرایا جاتا تھا اور نشانے عبرت بنایا جاتا تھا، لوگوں کو یہ دوسروں کو بتایا جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس نے یہ جرم کیا تھا، یہ رنگوں ہاتھ پکڑا گیا، اور یہ دیکھیں یہ چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نشان عبرت بناتے ہوئے گلی گلی پھیر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ وقت کا تقاضا بدل گیا کہ ایک ایسا مجرم جس کو عدالت نے نااہل کیا، جس کو سرٹیفائیڈ نااہلی کا سرٹیفکیٹ دیانتدار، صادق اور امین نہ ہونے کا سب سے بڑی پاکستان کی عدالت نے دیا، وہ فخر سے بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو کے گھر آئے، بجائے اس کے کہ وہ منہ چھپاتا پھرے اور لوگوں کو یہ کہے کہ دیکھیں میں نے 35 سال پبلک آفس کو جس طرح سے مس یوز کیا ہے، اور یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جس قسم کی مینیپولیشن ہو رہی ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک کامے پہ جو آج انہوں نے
بیوقوف بنانے کی صحافیوں کو سازش کی اور کوشش کی. آپ مجھے بتائیں کہ وہ 2 سپریم کورٹ کے سینئر ججز اس کا جو پہلا سیگمنٹ تھا اس فیصلے کا ججمنٹ میں وہ لکھ چکے ہیں کہ یہ نااہل ہے, کرپٹ ہے, منی لانڈرنگ میں گاڈ فادر ہیں اور سسلین مافیا کا اور یہ سارا جو القابات اور صرف الزامات نہیں لگائے. جے آئی ٹی بنائی گئی, وہ جو ان کی ورڈکٹ تھی, جو ان کی ججمنٹ تھی, اس کو دوبارہ سے ری اسیس کیا گیا. اور جے آئی ٹی کے 8000 پہ مشتمل پیجز پہ جو رپورٹ ہے وہ آئی اوپنر ہے اس قوم کے لیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا قابل فخر کارنامہ کر کے آ رہے ہیں کہ یہ لڈیاں ڈالتے جی ٹی روڈ پہ. اچھا چلیں, یہ تو آ رہے ہیں نا, یہ تو دیکھیں اب یہ تو انہوں نے فیصلہ تقریباً کر ہی لیا ہے نا. سوال یہ ہے کہ یہ دباؤ کس پہ آپ کے خیال میں ڈال رہے ہیں اور کیوں ڈال رہے ہیں دباؤ؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب سے اہم سوال اس قوم کو یہ جاننا ہے اور دیکھنا ہے کہ اسی سپریم کورٹ نے آج تک جتنے قاتلوں کو, چوروں کو, لٹیروں کو, دہشت گردوں کو سزا دی اور وہ جیلوں میں پڑے ہیں, یا تو ان سب کے لیے دروازے کھول دیں اور وہ بھی سڑکوں پہ آئیں اور اسی طرح لڈیاں ڈالیں اور کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. یا آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو ایک گناہگار شخص ڈکلیئر ہوا ہے, آپ سرکاری وسائل, یہ شریف خاندان کا مال نہیں ہے, یہ آل شریف کا لوٹا ہوا سرمایہ نہیں ہے کہ جو آپ پبلک فنڈ سے وہ استقبالوں میں پبلک کا پیسہ, پبلک منی, عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ وہاں ایک مجرم کو لیڈر بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. اور دوسرا دباؤ کا آپ یہ جو روایتی طریقہ ہے نون لیگ کا, یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کریں. اس دفعہ انہوں نے ایک دفعہ ٹارگٹ کیا جس پہ یہ نکلے, آپ کے سٹنگ پریزیڈنٹ نے نکالا, پھر یہ ٹارگٹ کیا انہوں نے تو آرمی چیف نے ان کو نکالا, اس پہ بھی کرپشن, اب بھی کرپشن. اب تیسرا ادارہ تھا جو جوڈیشری تھی. بہرحال کرپشن تو ابھی تو کرپشن ویسے ثابت نہیں ہوئی ہے, وہ تو ابھی دیکھیں معاملات چلیں گے نا. نہیں ابھی تو دیکھیں نا اقامے کی وجہ سے ججمنٹ جو آپ کے اسی بینچ نے, جو 5 رکنی بینچ کے 2 سینئر ججز نے ریفر ہو گئے نا, جو ججمنٹ دی اس میں. اچھا تحریک انصاف نے کبھی دباؤ نہیں ڈالا, دھرنے جو دیے گئے, جو لاک ڈاؤن کی بات کی گئی, تو اس کی وجہ سے اداروں پر دباؤ نہیں پڑا؟ دیکھیں آپ نے دباؤ دیکھنا ہے کہ اگر وہ نیشنل انٹرسٹ ہے, پبلک کاز ہے, آپ اس ملک کے اندر رول آف عائشہ احد ہے تو ٹھیک ہے, عائشہ گلالئی ہے تو ٹھیک نہیں ہے. نہیں, عائشہ احد کی ظلم کی داستان وقت لاہور سے شروع ہوئی ہے اور آپ نے اچھا کیا ہے عائشہ احد کا ٹاپک شروع کر دیا. شریف خاندان اپنے بہو کو اپنے گھر میں تو اس پہ بھی آتے ہیں نا, آپ بڑے پیار سے ان کو کچھ کار کے بڑے اپنے دائیں جانب بٹھا کے جو پریس کانفرنس کروا رہی تھی, ذرا اس پہ بھی جائیں گے. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب, سر کس کے اشارے پہ اب باہر نکل رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ یہ عمران خان نے سوال کیا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے سلمان حسن صاحب, ابھی جو معصوفہ جو بات کر رہی تھی فردوس عاشق صاحبہ, گزارش یہ ہے آپ کی ذہنی کیفیت یہی رہنی چاہیے کیونکہ اتنا کچھ کے باوجود وزارت سے نکل گیا. مرحوم کا مطلب اتنا برا نہیں ہوتا, رحمت کے لیے ہوتا ہے کہ جس پر رحمت ہو, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. معصوفہ سے مرحومہ ہو گیا بات. اچھا میری بات سن لیں, بات یہ ہے کہ سلمان حسن صاحب آپ کے چینل پر ایک تجزیہ نگار جو ہیں سفید داڑھی والے, جس دن یہ فیصلہ آیا تو اس دن رات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شہو پورہ کا ایک ایم این اے ہے, وہ آج بتائے کہ جناب کہاں خون ریزی ہو رہی ہے, کہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں, یہاں تو کوئی بندہ باہر نہیں نکلا. میں آپ کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا ان کی خدمت میں بھی کہ یہ بتایا جائے ہم کس ادارے کے خلاف احتجاج کرتے, جن اداروں کو ہم نے آزاد کروایا, جن کو مضبوط کیا, کہ ان کے خلاف احتجاج کرتے. اور کیا پاکستان پر خدا نہ خواستہ انڈیا نے, اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا کہ ان کو کوئی مندہ نظر نہیں آ رہا تھا, ہمیں شرم آ رہی تھی, ہمیں جرت نہیں تھی, ہم باہر نہ نکلتے؟ بھئی آج جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ کیوں نکل رہے ہیں, گزارش اتنی ہے کہ اگر سڑکوں پر نکلنا اور لوگ اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے باہر جمع ہوں تو کیا 4 سال تک یہ جو کرتے رہے ہیں کہ جتھے کے جتھے لے کر باہر نکلتے تھے, اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے کرتے تھے؟ اگر یہ کرتے تھے تو ان کا جواب ان کو خود مل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم قطعاً کسی ادارے کو دباؤ میں لانے کے لیے نہیں سلمان صاحب کر رہے, بلکہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں
کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے جو ہمارے ساتھ یہ کرنے والے ہیں وہ تو ہمیں علم ہے، مگر آج ہم اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یا نواز شریف کو دوبارہ برسر اقتدار لانے کے لیے یہ نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازشیں پاکستان کے خلاف 70 سالوں سے ہو رہی ہیں. سازش کا بتا ان کو اگر بند نہ کیا گیا تو پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. اگر ہم دیکھیں کہ چاروں اقائیوں کو اکٹھا رکھنا مشکل ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق کرتی ہیں، مانتے ہیں آپ یہ بات؟ سلمان صاحب جو فیصلہ آیا وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا. عدالتوں نے جو فیصلہ آرمی چیف نے کیا کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی پر جو ہے وہ عمل درآمد کرے سب، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو یہ جس طرح سے باہر نکل رہے ہیں یہ آپ بیسیکلی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف باہر نکل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ اب پارلیمنٹ سے بھی آواز آ رہی ہے، فوج سے بھی آواز آ رہی ہے، عدالت سے بھی جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا کہ جی یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے، تو آپ پھر کس کے خلاف جا رہے ہیں باہر؟ سوال تو یہ لوگ کر رہے ہیں نا کہ آپ آخر یہ کس کے خلاف باہر نکل رہے ہیں. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ جتنا لمبا آپ نے سوال کیا ہے حوصلے سے میری بات سن لیں گے تاکہ بات کلیئر ہو سکے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی طور پر بھی اداروں کے خلاف نہیں نکل رہے. اداروں کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کیا، اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کو ہم نے اس پر بلکہ عمل کر کے دکھا دیا. امپلیمنٹ کیا، تسلیم تو نہیں کیا نا. تسلیم کیا ہوتا تو پھر آپ ایسی باتیں نہ کر رہے ہوتے. بار بار نواز شریف صاحب یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ جی کیوں نکال دیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ. اچھا میری عرض تو سن لینا، پھر یا اسٹوڈیو میں بیٹھنے کا نقصان مجھے ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے آپ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے ہمیں. میں نے پوچھنا تھا کہ آپ اتنا جنگ لڑتے رہے وزارت میں ڈھونڈتے رہے کہ 27 جو علی بابا نے 40 چوروں کی فوج کٹی کی اس میں آپ کہاں ہیں؟ مرحومہ اگر میری بات سن لیں تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. مرحوم آپ ہو گئے سیاسی طور پہ کہ عدالت نے آپ کو مرحوم کر دیا. سیاسی طور پہ مرحوم ہو گئی آپ زندہ نہیں ہوں گے. گزارش سلمان صاحب ان کو اگر ان کی خدمت اچھا آپ لوگوں کی محترمہ ایک سیکنڈ کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا، آپ کنٹینیو رکھیں اپنی بات. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب آج جو فرمان جاری کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے روڈ پہ آنے سے. تو 4 سال تک مسوف جو کرتے رہے ہیں کیا وہ عدالتوں کو اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے کرتے رہے تھے؟ دوسری بات آج اگر ایک فیصلہ کروانے کے لیے کر رہے تھے، بنارسی ٹھگ جو ہے اور بیروٹیا جو ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ عدالت کے متعلق سلمان یہ کہے کہ اربوں روپیہ 10 ارب روپیہ یا اربوں روپیہ ان کو عدالتوں کو دینے کی کوشش کی گئی تو آج کیا عدالتوں کو چاہیے کہ وہ وضاحت کریں، اس کو بلا کر اس کو نوٹس کریں؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ خود ساختہ ایک بنا ہوا ہے ترجمان، کبھی فوج کا بنا ہوا ہے، کبھی اعلیٰ عدلیہ کا بنا ہے، فوج کے متعلق کہتا ہے، چیف آرمی سٹاف کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، اور کل ہی ابھی اس نے ایک چینل پہ کہا کہ جناب آرمی چیف جو ہے جو آپ اس کو سمجھتے تھے یہ وہ نہیں ہے. بھائی یہ کون ہوتا ہے فوج کے متعلق ایک ترجمانی کرنے کا، اور اس کو کس نے یہ حق دیا، کس نے یہ اختیار دیا؟ فوج پوری قوم کی فوج ہے. فوج کا یہ ترجمان اگر ہے تو یہ وضاحت ہونی چاہیے کیوں یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اور اسی طرح عمران خان کر رہا ہے. آج یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں گلیلئی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جناب الزام لگانے والا خود ثابت کرے. ٹھیک ہے، بات سچ ہے کہ غلط ہے. کے اوپر بھی ہم آتے ہیں. ذرا میں شرمیلا صاحبہ کو شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. سر ساتھ ہی رہیے شرمیلا صاحبہ کو شامل گفتگو کرنا. شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان میں ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پوزیشن جو ہے ظاہر ہے سب کے سامنے ہے. پنجاب آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید سینٹر جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے سیاست کا، اور جس طرح سے وہاں پر اب کل قادری صاحب بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چنیوٹ میں پیپلز پارٹی نے بھی جلسہ کرنا ہے. تو یہ آگے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے الیکشن کیمپین ایک طرح سے جو ہے اس کا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں. لیکن آج نواز شریف صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی. 1-2 روز پہلے انہوں نے یہ کہا تھا
کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اب بھی عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس پر آپ کا جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کیا کہتی ہیں اس پر، اور پیپلز پارٹی کیا اب ہے ایک ایسے موڈ میں کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر دوبارہ سے یعنی نئے سرے سے عمل کرنے کی کوشش کرے؟ اور آج انہوں نے کہا کہ ایک نئے سیاسی اور سماجی معاہدے کی یعنی سوشل پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وقت نکل گیا یا ابھی بھی وقت ہے؟ جی شکریہ سلمان صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں صاحب جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اور وہ پاکستان کی بھی حکمرانی اس طرز سے کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان ان کی اپنی گھر کی جاگیر ہے۔ حکمران ہوتے ہیں دنیا بھر میں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ بڑا مناسب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میاں صاحب حکومت میں آتے ہیں ان کا غرور اور ان کا جو ایک رویہ ہے وہ اتنا غیر مناسب ہو جاتا ہے کہ عوام پھر دعائیں کرتی ہے کہ اللہ میاں ان سے جان چھڑوا دیں۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ ہم ان کو بارہا کہتے رہے کہ آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے، اپوزیشن سے صحیح نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، کسان مر رہا ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، لیکن یہ بادشاہ چلاتے رہے، انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ اب جب یہ چلے گئے ہیں، گھر بیٹھ گئے ہیں، تو اب ان کو احساس ہوا ہے کہ جی دوبارہ سے میثاق جمہوریت پہ بات کی جائے، نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کیا جائے۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ یہ لوگ نہ بے وقوف ہیں نہ ہم بے وقوف ہیں، نہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو اس ملک کی خاطر جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہماری بھی حکومت تھی، ہم بھی جمہوریت لے کر آئے، ہم نے بھی افتخار چودھری کو برداشت کیا، ہم نے بھی بہت ساری چیزیں کی، ہمارا بھی پرائم منسٹر گھر گیا، لیکن ہم نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو میاں صاحب نے کیا تھا۔ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے آئے۔ آج جو یہ آرٹیکل 62 میں گھر گئے نا، یہ اس وقت بھی جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو تمام لوگ بیٹھے، پیپلز پارٹی بیٹھی اور پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا کہ جی آپ اس کے اندر ترمیم لے کر آئیں، لیکن میاں صاحب اس وقت اڑے رہے کہ نہیں جی ہمیں یہ نہیں ہٹانا۔ آج اسی میں وہ گھر چلے گئے۔ اب کس بات کا رونا ہے؟ دیکھیے اب الیکشن آنے دیں۔ یہ جو اس وقت جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں، جی ٹی روڈ سے ظاہری بات ہے پنجاب میں ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، پوری ایڈمنسٹریشن کو یہ ہلا کے رکھ دیں گے، سارے پولیس والے پنجاب پولیس ہوں گے، سنا ہے چودھری نثار علی خان صاحب ان کی گاڑی چلائیں گے۔ جو تیاری ہو رہی ہیں، سارے ایم این ایز ایم پی ایز کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں سے لوگ لے کر آئیں، یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، یہ جو سمجھتے ہیں کر لیں، لیکن اب قوم سمجھ چکی ہے کہ ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے، ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا۔ 2018 میں فیصلہ ہو جائے گا اور ایک فائنل فیصلہ ہو جائے گا ان کی قسمت کا۔ لیکن نا اس طرح نہیں ہوتا کہ لوگ بلک رہے تھے، سسک رہے تھے اس ملک کے اندر، جو انہوں نے 2013 میں وعدے کیے کہ اس قوم کو اندھیروں سے نکالیں گے، اس قوم کو بچائیں گے، وہ کدھر گئے جی؟ وہ یوتھ لونز کدھر چلے گئے؟ یہ کس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں؟ وہ تمام چیزیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ جی لواری ٹنل کھول دیا، اور جی سارے پیپلز پارٹی کے شہید بھٹو کے پروگرام سے، یہ سارے پیپلز پارٹی کی سکسیسو گورنمنٹس کے پروگرام سے۔ اب اس کا کیا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ آپ اگر ایک جنگلہ بس بنا دیتے ہیں، ایک سڑک بنا دیتے ہیں، لوگوں کے پاس یہاں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا آپ لوگوں نے بڑی فائٹ کی ہے شرمیلا صاحبہ، مجھے آگے بھی بڑھنا ہے، بڑی فائٹ کی ہے ڈکٹیٹر کے سلسلے میں، ظاہر ہے بھگتا بھی ہے بہت زیادہ ان معاملات کو، لیکن اب نواز شریف صاحب ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیا کسی ڈکٹیٹر کو سزا ہوگی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جو کام جس طرح آپ 62(1)(f) کی یا 63 کی بات کر رہی ہیں کہ اس وقت مخالفت جو ہے وہ کی اس وقت کر لیتے تو آج بچ جاتے، تو اسی طرح سے جو ڈکٹیٹر کا مسئلہ تھا یعنی سابق صدر پرویز مشرف کا، وہ بھی تو انہوں نے حل کرنا تھا، انہی کی حکومت میں وہ آرام سے باہر چلے گئے اور آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اب ان کو تمام چیزیں یاد آئیں گی، جہاں جہاں وہ غلطی کرتے رہے، جہاں جہاں پر پیپلز پارٹی نشاندہی کراتی رہی ان کو بحیثیت ایک رسپانسبل اپوزیشن کے۔ اب آپ لوگ معاف نہیں کریں گے؟ بالکل معاف نہیں کریں گے، اب اگر غلطی کر دی ہماری سیاست معاف کر دیا جاتا ہے نا، بالکل معاف نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ اب یہ مقدمہ، یہ سلمان صاحب مقدمہ جو ہے پیپلز پارٹی کا صرف نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی اب عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اٹس ٹو لیٹ۔
دیکھیے سیاست کے اندر آپ ہر کسی کو ہر وقت ہر طریقے سے بے وقوف نہیں بنا سکتے ہیں. یہ آج کی قوم، آج کی پاکستانی عوام بڑی باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے، ان کو پتا ہے کہ کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے. آج میڈیا آزاد ہے، ہر چیز، یہ کیمرے کی آنکھ جو ہے ہر کونے کونے کے اندر ہے. آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. میاں صاحب بیٹھ کے اب لاکھ چینلوں سے بات کر لیں، اب صحافیوں کو بھی بلا لیں، بہت کچھ کر لیں، اپنی رودات بھی رو لیں. اور بہت تیزی کے ساتھ وہ یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. ایک بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے کہ جی ہم پہ الزام کیا ہے، بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں جی ٹی روڈ کے ذریعے تو جیسے شرمیلا صاحب کہہ رہی تھی اس بات کی کیا گارنٹی کہ سرکاری مشینری استعمال نہیں ہوگی، اور اس میں جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا اس پر کیا ٹیک ہے، اور کیا جو سوال کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ نواز شریف سے علیحدہ کر دی جائے نون لیگ، یہ پاسبل ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک جی. بغیر وقت ضائع کیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں کہ کس چیز کا ڈر ہے پی ٹی آئی کو؟ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، اپنے آنے دیں ان کو، چاہے وہ لڈی ڈالیں، وہ لوگوں کے ساتھ آئیں. اب سیکیورٹی کا مسئلہ تو انہوں نے، ان کی جماعت نے یا پنجاب حکومت نہیں دیکھنا ہے نا، ظاہر سی بات ہے. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے، خوف ہے؟ کیا وہ عوامی حمایت جو ہے مزید ان کی بڑھ جائے گی اور اس کا نقصان این 120 میں ہو سکتا ہے؟ یہ ڈر کوئی خوف ہے؟ سلمان دیکھیں، میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں وزیر اعظم کی شکل میں، وہ اپنے گھر آ رہے ہیں. دیکھیں میرے بڑے قابل احترام ہے میاں صاحب، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت جو نظریں لگا کے بیٹھے ہیں اور بڑے باریک بینی سے ہر شخص کا عمل اور کنڈکٹ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جب یہ روڈ مارچ کر رہے تھے یا لانگ مارچ کر رہے تھے تو وہ ٹھیک تھا، اور یہ بھی اداروں کو پریشرائز کرنے کے لیے کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے. ہم لوگ اس ملک میں رول آف لا کے لیے اور آئین اور قانون کی سپرمیسی کو انشور کرنے کے لیے، وہ پیناما ایشو پہ پوری قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے، اور پاکستان کے اندر امیر اور غریب کو اسی قانون کے تابع کرنے کے لیے ایک ایفرٹ اور سٹرگل کر رہے تھے. آپ جو کر رہے ہیں اس سب سے بڑی سپریم عدالت کے کیے ہوئے فیصلوں کو آپ گلی گلی، سڑک سڑک، محلہ محلہ پاؤں کے نیچے روند کے اسی سپریم عدالت کے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں. اور آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ نے تو ان کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر کر دیا، اور پورے کے پورے ٹبر کو آپ نے کہا کہ ان پر ریفرنس دائر کریں. اور مجھے ریزرویشن ہے نیب کے رول پہ کہ آج تک وہ نوٹس سرو ہونے چاہیے تھے، اور نیب کو حرکت میں آ کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے ان کو نوٹس سرو کر کے انکوائری کے عمل کا آغاز کر دینا چاہیے تھا. لیکن یہ سارا ایک پریشر ٹرکس کے ذریعے اور نیب کے افسران کو اور عدلیہ کو پریشرائز کر کے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا تو پاکستان کے عوام تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ پاکستان کے عوام کون سے ہیں جس میں ہر ڈی سی او کو آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ پٹواری کے ذریعے، تحصیلدار کے ذریعے ہر ضلع سے جہاں جہاں سے وہ گزرے 25-25 ہزار بندہ آپ نے لے کے آنا ہے، اور جس پوری پنجاب گورنمنٹ کے وسائل جو ہیں ان کو خزانوں کے منہ آپ نے کھول دیے. وہ تو جب ڈاکٹر صاحب الیکشنز ہوتے ہیں، ضمنی انتخاب ہو جو بھی ہو، تو اس میں وہ عوام ان کے ساتھ ہیں، یہ عوام ثابت کر دیتے ہیں نا. دیکھیے سلمان صاحب، یہ ایک بڑا کنٹراورشل ایشو ہے. ایک شخص جو عدالت کا مجرم ہے، نااہل قرار دے دیا گیا، وہ کوئی سیاسی عہدہ نہیں رکھ سکتا. پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے تحت سیکشن 5 کے تحت دلوں کے وزیر اعظم ہے نا، وہ دلوں میں بستے ہیں. وزیر اعظم اپنے گھر کے دل سے سرمایہ نکال کے اپنے آپ کو وزیر اعظم ثابت کرے نا، اتفاق فاؤنڈری کے سرمایہ سے کرے نا. یہ پنجاب گورنمنٹ کے فنڈ سے تو نہیں، یہ پبلک کے وہ حق حلال کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تو نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل موبلائزیشن نون لیگ کا حق ہے، وہ کرے. نون لیگ اگر پاور شو کرنا چاہتی ہے، اپنی پبلک کو سٹریٹس پہ لانا چاہتی ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ آئینی اور جمہوری حق ہے. ہم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ سیلیبریشن یہ جس مقصد کے لیے قوم کو نکال رہے ہیں، اس مقصد کو بھی ذرا واضح کر دیں کہ نااہلی پہ جشن منا رہے ہیں، چور ثابت ہونے پہ لڈیاں ڈال رہے ہیں. پاکستان کے 35 سال کے لوٹے ہوئے
سرمایہ کو بیرون ٹھیک ہے، میاں صاحب سے اس کا جواب ڈسکور کرنے پہ آپ پوری قوم کے ساسوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. میں نے کوشش تو کی میاں صاحب آپ سے پوچھنے کے لیے، آخری بات سلمان یہ ہے کہ دیکھیں، دیکھنا یہ ہے کہ جو قومی ادارے ہیں وہ میرے لیے بھی اتنے ہی مقدم ہیں، وہ میاں صاحب کے لیے بھی اتنے مقدم ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے 3-4 جس انداز سے جمع پونجی سوالات کی آگئی ہے افواج پاکستان کے لیے یہ انہوں نے جس انداز سے پروپیگنڈا کیا، یہ سمجھیں کہ سر اس بات کی کیا گارنٹی ہے جاوید لذیذ صاحب جو ان کے تحفظات ہیں کہ 3 دفعہ یہ گھر سے اسی وزیر اعظم ہاؤس سے بے تقریر ہو کے کیوں ٹھیک ہے، وہ پوری سرجری کرتی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ. یہ بتائیں کہ سر کس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سرکاری مشینری جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی جب نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں جی ٹی روڈ کے راستے؟ سلمان حسن صاحب، ایک گزارش یہ ہے کہ میری بہن پوچھ رہی تھی کہ یہ کس مقصد کے لیے روڈ پہ آ رہے ہیں، کیوں یہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیں لٹیاں ڈالنے کی وجہ، ہاں میں آپ کی خدمت میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں سیاسی طور پر قتل کیا گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریویو فائل مگر فیصلہ ہمارے حق میں آ بھی جائے تو ہم حکومت میں نہیں آئیں گے، حکومت کو قبول نہیں کریں گے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ 70 سالوں سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو سازشیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، اب اس کو ختم ہونا چاہیے. اور سیاسی طور پر اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سازشیں جاری رہیں گی اور کبھی 58(2)B کا استعمال اور کبھی کسی اور شکل میں 58(2)B کا استعمال، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی رائے لی جائے، قوم بتائے کہ قوم کیا چاہتی ہے اور قوم کا جو پیمانے ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے کے ریلی سے عوام کی رائے کا کیسے پتہ چلے گا جب رش لگ جائے گا، ٹریفک جام ہو جائے گی؟ اور تحصیلداروں کے لائے ہوئے لوگ سرکاری سکول ٹیچر ان کا ذرا سوئچ آف کریں. میں بڑی معذرت سے فردوس صاحبہ خدا کے لیے اندازہ کیا ہوگا، ان کا ذرا سوئچ نکال دیں، ان کا ذرا سوئچ نکالیں میں تاکہ بات کر سکوں. انہوں نے تو آپ کا سوئچ فیوز کر دیا. بات یہ ہے ہو چکا ہے، ہمیں تو بولنا ہے. اچھا چلیں 2 منٹ چپ تو کر جائیں نا. چلیں انہوں نے دیکھ لیا آپ کو چپ کر دیں. مؤدبانہ درخواست ہے ان کی. بات تو سن لینا کسی کی محترمہ، بات تو سن لینا. میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سلمان حسن صاحب نے یہ کہا، سر اچھا چلیں، سلمان حسن صاحب نے یہ کہا کہ جو اگر عوام کو آپ سڑکوں پہ لائیں گے تو اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. بھائی 2 پیمانے نہیں ہو سکتے. ایک طرف عمران خان یہی کہا کرتے تھے کہ قوم یہ کیا چاہ رہی ہے، جبکہ قوم ضمنی انتخابات میں ہمیں منتخب کر رہی تھی اور مصروف جتھے لے کر کہتے تھے کہ قوم یہ چاہ رہی ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم کا مزاج، قوم کا جو فیصلہ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے. اور 2018 کے جو انتخابات ہیں اس میں سلمان حسن صاحب ہم کسی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر، منہ پہ پٹی لگا کر ہمیں عوام میں چھوڑا جائے. آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے دوسرے اور کون باندھ رہا ہے آپ کے ہاتھ؟ تو ہمیں بھی بات کرنا کی میاں صاحب آپ سازش کا بتا رہے ہیں کہ کون کر رہا ہے. ہاتھ پاؤں کھلے ہیں تو ہمیں بھی وہ ہاتھ پاؤں کھلوں سے بات کسی سے ساتھ کرنے کی اجازت دی جائے. ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں عمران خان نے ایک طاہر القادری نکلے ہیں. طاہر القادری کے متعلق آج عمران خان یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے بڑا حوصلہ ملا ہے کہ طاہر القادری آ رہے ہیں. اور بھائی یہ وہی طاہر القادری ہے جو 1998 میں عمران خان اور طاہر القادری دونوں نے پورے پاکستان میں یہ بینر لگائے تھے کہ پہلے احتساب پھر انتخابات. اور معصوف جب منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنے میں کامیاب ہو گئے دونوں، تو اس کے بعد انتخابات آئے تو 1-1 سیٹ دونوں کو ملی اور کوئی احتساب نہ ہوا. آج بھی جو کچھ کیا جا رہا ہے، طاہر القادری یا عمران خان مل کر جو کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے سسٹم کو، نظام کو ختم کرنے کی یہ سازش کر رہے ہیں. یہ ہے جس کے ہم قوم کو بے نقاب بھی کرنا چاہتے ہیں اور قوم کو چاہتے ہیں یہ بتانا
کہ یہ سازشیں نظام کے خلاف خالی نہیں ہیں، یہ حکومت کے خلاف خالی نہیں ہے، یہ ریاست کے خلاف ہیں۔ نظام کمزور ہوگا، ریاست کمزور ہوگی، ادارے کمزور ہوں گے، اور اس سے پاکستان کو ریاست تو مضبوط اس وقت ہوتی ہے میاں صاحب جب آئین اور قانون کی بالادستی ہو، تو ریاست کی عملداری جو ہے وہ تب ہوتی ہے۔ بنی گالا کا جو بھگوڑا ہے ان سے بچا جائے، اور اس کے بعد فردوس عاشق آباد صاحبہ بھی ہے جو نئی جماعت کسی میں جا سکیں، جو جماعت جو ہے نظریاتی ہو اس میں جا سکیں۔ میرے ساتھ نہ آئے سوئچ آف ہو۔ اچھا میری بات سن لیں، کوئکلی کر دیں، ایسا نہ ہو کہ شرمیلا صاحبہ کا موڈ آف ہو جائے۔ بات یہ ہے سلمان کہ جس ریاست کو بچانے یہ نکلے ہیں، اس ریاست کا سب سے اہم ستون ہے پارلیمنٹ۔ اس پارلیمنٹ کے اندر جس میں عمران خان صاحب جاتے ہی نہیں ہیں، جس میں عمران خان صاحب اپنے نمائندے کو، اپنے امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے نہیں جاتے۔ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے، نہ پبلک آفس ہولڈر ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے نہیں مانتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے نیچے فورنسک ایکسپرٹ دے دیں تب وہ مان لیں گے۔ پارلیمنٹ میں تو آپ نے آنا نا بینگ پرائم منسٹر، تو جمہوریت میں تو پرائم منسٹر جواب دے ہوتا ہے پارلیمنٹ کو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹ کے اندر عمران خان ویسے نہیں آ سکتا، عمران خان آتے ہیں جب ضرورت ہوتی آتے ہیں۔ چلیں آپ بلا لیجئے گا نا، پارلیمانی کمیٹی دیکھتے ہیں، بلاتی ہے، ہماری سیاست تو دیکھیں کہاں جا رہی ہے۔ جیسا میں شریدہ صاحبہ، یہ جو پولیٹکس ہماری جا رہی ہے آنے والے دنوں میں، آپ ظاہر اچھا نہیں لگتا بار بار اس بات کا ذکر کرنا، لیکن کیا کیا جائے؟ عائشہ گل علیہ صاحبہ ہیں، وہ بار بار پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں خطاب کر رہی تھی تو اس وقت شور شرابہ، پی ٹی آئی کے جو اپنے جو خواتین ارکان ہیں وہ ان کو بات نہیں کرنے دے رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے پولیٹکس میں؟ ہمارا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس لیول پہ چلی گئی ہے پاکستان کی پولیٹکس کے؟ اس طرح کے ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے جی آپ سرینا میں کس سے ملی تھیں، گاڑی جو ہے وہ آپ نے کس سے لی تھی؟ یہ ریحام خان صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں جو مراد سعید نے آج سوالات کیے ہیں۔ شرمیلا صاحبہ دیکھیں سلمان صاحب، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کے لیے خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ دیکھیے جہاں تک عائشہ گل علیہ کا تعلق ہے، ان کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ میں بھی ایک خاتون ہوں، فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی ایک خاتون ہے، بڑی دبنگ خاتون ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن جب بھی کوئی عورت اٹھ کے پبلکلی اس قسم کی بات کرتی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جی خواتین کو سائیڈ لائن کر دیا یا ان کو ڈیسیشن میکنگ میں نہیں لیا۔ دیز آر کلیمز آف سیکشل ہراسمنٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برائے مہربانی اس کو سنجیدگی سے لے جائے، یہ نہ کریں کہ جی جو وکٹم ہے الیجڈلی، اس وکٹم کے آپ گھر والوں کے بھی پیچھے پڑ جائیں۔ دوسری طرف عائشہ انہوں نے آج بڑے سنگین جو ہے تحفظات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ان پر تیزاب پھینکنے کی جو ہے نا وہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ دیکھیے نہیں، دیکھیں میں یہاں پر ایک نیوٹرل خاتون کی حیثیت سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ دونوں جانب، پی ٹی آئی میں بھی اور پی ایم ایل این کے اندر بھی، ایسے انتہائی غیر مناسب جملے اور روایات ہیں کہ خواتین کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا وہ مرحومہ کون کہہ رہا ہے، this should be condemned۔ اسی پروگرام میں دیکھ لیں، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جس قسم کی گفتگو خواجہ آصف کرتے ہیں، who's supposed to be a senior minister، جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے لیے گھٹیا ترین، مطلب شرم آتی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے فیڈرل منسٹرز ہیں۔ اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایم این ایز اور جو گفتگو کر رہے ہیں عائشہ گل علیہ کے لیے، شیریں مزاری صاحبہ کے لیے جو الفاظ جنہوں نے استعمال کیے تھے وہ آج ہمارے وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں، اور ہیں وہ انہی کے حلقے کے، فردوس صاحبہ کے حلقے کے ہیں۔ کون کھڑا ہوتا ہے اسمبلی میں؟ ان کے لیے اسمبلی میں بھی کون کھڑا ہوتا ہے؟ چند ایک خواتین، وہ بھی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ پی ٹی آئی کی اپنی خواتین نہیں کھڑی ہوتی ہیں، جو کہ اور افسوسناک بات۔ یہ کلچر مت پروموٹ کریں، یہ کل آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں تک پہنچے گا، یہ کلچر مت پروموٹ کریں۔ دیکھیں خواتین جو سیاست میں ہیں وہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ یہاں پر بیٹھی ہیں، میں نے ان کو دیکھا، یہ ہمارے ساتھ تھیں، جس طریقے سے یہ سیاست کرتی تھیں، جس طریقے سے یہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتی تھی، شی واز آر انفارمیشن منسٹر، جس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرتی تھی پارٹی کو۔ میں آتی ہوں، میں اسمبلی میں باہر ہوں، فیلڈ کے اوپر ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں، لیکن اب یہ ٹھیک کر رہی ہیں جس طرح سے عائشہ صاحبہ کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرنا، اب یہ ٹھیک کر رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں،
یا دیکھیں عمران خان میں صاحب کو یہ ڈیفینڈ کہوں کر گی رہی کہ ہیں تو ٹھیک دونوں کر رہی ہیں؟ خواتین کے الزامات کو دیکھیے، دونوں خواتین کے الزامات کو سنجیدگی سے لیں، ان کو انویسٹیگیٹ کریں. اگر عائشہ گولالئی کے لیے کمیٹی بنی ہے تو پھر عائشہ احد کے لیے بھی کمیٹی بنائیں. اور جس طریقے سے کم بارکر کا میں نے سنا ہے کہ ان کو بھی آئی فون آفر کیا گیا تھا، پھر میاں صاحب کے اوپر بھی کمیٹی بنائیں. دیکھیں نا، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ نہ کریں کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ نے اس کے لیے کمیٹی بنا دی اور آپ اس کو پروب کریں گے، جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ اس کو گالیاں دیں. اس طرح نہیں ہوتا ہے. برائے مہربانی اس ملک کے اندر ہم وہ ملک ہیں جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، جہاں پر ہمارا اسلام، ہمارا مذہب جو ہے خواتین کو وہ مقام دیتا ہے جو کوئی اور مذہب نہیں دیتا. برائے مہربانی میڈیا پہ بیٹھ کے، میڈیا کے بھی کچھ دوست ہیں جو جس طریقے سے وہ عائشہ گولالئی یا عائشہ احد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے اس کو پروموٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ میرے لیے بھی گالی، میں سمجھتی ہوں یہ فردوس عاشق عوان صاحبہ کے لیے بھی گالی. ہم خواتین ہیں، کل سے لے کر اب تک ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے. مرد بھی کرتے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرنا میں کہہ رہا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس پر لوگ کنڈیم کر رہے ہیں. ایک ویڈیو بھی آ رہی ہے احسن نواز صاحب کی جو کہ گروسری سٹور میں موجود ہیں. ایک صاحب جاتے ہیں ان کے پاس اور جا کے وہ کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. دیٹ از کنڈیمیبل. ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں. وہ اگر ہمارے پاس ویڈیو ہم دکھائیں گے بھی اس پہ بات کریں. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس کسی بھی شخص ویلکم بیک جی. اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پالیٹکس ہے کیا وہ نیچے کی طرف جاتی ہے یا پھر مزید بہتری کی طرف جاتی ہے. سلمان حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.